إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، یہ اس کا سب سے بڑا فضل اور احسان ہے۔ اس نے ہمیں توحید کی نعمت بخشی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، سلف کا طریقہ دیا ہے، اس سے بڑا کوئی فضل نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت موحد، بحیثیت سلف صالحین کے طریقے کا پیروکار اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں دیکھیے کتنی قومیں، کتنی تہذیبیں، کتنی کمیونٹیز، کتنے دھرم کے ماننے والے بستے ہیں، کیا کیا ان کے طریقے ہیں، حیرت انگیز طریقے ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ جب اسلام اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری انسان چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے انہیں سزا اسی دیتا ہے کہ ان کی سمجھ میں بات آتی ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ جب صحیح کی فکر چھوڑ دیتے ہیں، یہ ایک اللہ کی پیروی اور فرمانبرداری چھوڑ دیتے ہیں
اس کے رسول کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے سمجھ میں بھی نہیں آتا، جیسے اندھے بنا دیے جاتے ہیں۔ بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانیاں شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عقیدے میں سنت کے طریقے سے، عقیدے سے بھی وہ منحرف ہو جاتا ہے، وہ سزا ہے اللہ کی، سنت چھوڑ دیتا ہے، بدعتوں کو محبوب بنا لیتا ہے۔ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی بھائی سنت چھوڑ کر کے بدعتوں کے اتنے رسیا ہوتے ہیں کہ بدعت کے خلاف کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتے، جیسے جان لگا دیں گے، جان دے دیں گے بدعتوں کے پیچھے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ ایک طرح کی سزا ہے کہ انسان حق چھوڑ دینے کے بعد باطل کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ بعض موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مسئلوں کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حرکتیں کرنے والے لوگ ان کی عقلیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں ہوں گی، ان کی عقل چھین لی جائے گی، چھین لی جائے گی۔ تو عقل چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے جنہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اسلام کی نعمت ملی ہے کہ وہ فرما بردار ہیں، اللہ کے نبی کا طریقہ ملا ہے کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، اسے اللہ نے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور صحابہ کا طریقہ جو نجات کا طریقہ ہے، جو ہمارے لیے معیار ہیں، جو حق ہیں، جن کے طریقے کو اللہ تعالیٰ نے راہ نجات بنایا ہے، وہ ہمارے لیے کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ ان چیزوں کا احساس کر کے شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں ہمارے اپنے بھائی دین پر چلنے کے لیے اپنے بزرگوں کا، اپنے اماموں کا، اپنے بڑوں کا حوالہ دیتے رہتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ فضل بخشا ہے کہ ہمارا جو بھی طریقہ ہے اس کے لیے ہم حوالہ یا تو اللہ کی کتاب کا دیتے ہیں یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے یہ۔ کبھی آپ سوچئے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو ایک عظیم مفسر ہیں، کہتے ہیں یہ شرف اہل حدیثوں کا حاصل ہے کہ وہ ان کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی ہم ہر مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل امام مانتے ہیں۔ تو یہ فضل ہے رب العالمین کا، اس کا احساس کرنا چاہیے۔ اس احساس سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان یاد آتا رہتا ہے کہ کتنا بڑا رب العالمین نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ ہمیں شخصیتوں کے نام پر نہیں بانٹا، بلکہ ہم اصل پر ہیں۔ ہم نے امت میں اختلاف نہیں کیا، اختلاف انہوں نے کیا جنہوں نے اصل سے اختلاف کیا۔ یہ بات سوچنے کی ہے، کبھی سوچئے اس بات کو کہ ہم نے اختلاف نہیں کیا امت میں، ہم نے امت سے اختلاف نہیں کیا، اختلاف انہوں نے کیا جنہوں نے کتاب و سنت سے اختلاف کیا، جنہوں نے صحابہ کے طریقے سے اختلاف کیا۔ یہ بات کہی جاتی رہتی ہے کہ دیکھو صحابہ کرام میں کوئی دھڑا بندی نہیں تھی، بڑی بڑی شخصیتیں تھیں ان کے بیچ میں، بڑے بڑے لوگ تھے ان کے بیچ میں، جن کی امامت اور جن کی عظمت پر وہ سب جمع رہتے تھے، لیکن کبھی صدیق اکبر کے نام پر صدیقی جماعت نہیں بنی، کبھی عمر فاروق اعظم کے نام پر فاروقی جماعت نہیں بنی، عثمان ذو النورین کے نام پر عثمانی جماعت نہیں بنی، حضرت علی ابن ابی طالب کے نام پر کوئی علوی جماعت نہیں بنی صحابہ کے بیچ میں۔ نئی ضرورت تھی بعد میں امت کو کہ شخصیتوں کے نام پر جماعتیں بنائی جاتی، دھڑے بندی کیے جاتے، پھر اس کی بنیاد پر عصبیتیں آتی۔ لازم بات ہے عصبیتیں آئیں گی ہی آئیں گی، جب کسی شخصیت کو کھڑا کر کے اس کے نام پر نسبتیں ہوں گی اور ان کے ڈفرینسز چلنے لگیں گے تو لازمی ہے کہ اس کے بعد عصبیت آئے گی، اور جب عصبیت آتی ہے تو دھڑے بندیاں اور ان کے اندر شدت، گروہ بندیوں کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب العالمین کا فضل ہے جس کو ہمیں مانتے رہنا چاہیے، احساس کرتے رہنا چاہیے۔
اور اپنے بھائیوں کو اپنے حلقوں میں، اپنے نیٹ ورک میں جہاں جہاں ہیں، بلا کسی لان تان کے، بلا کسی زبان اور الفاظ کے مطلب غلط استعمال کے ہم ایسا کر نہیں سکتے۔ جو کرتے ہیں وہ نادان ہیں۔ سنتوں کی یاد دہانی، صحابہ کے طریقے کی یاد دہانی، اسلام کی اسوہ حسنہ کی عظمت کی یاد دہانی، سلف کے طریقے کی یاد دہانی کرتے رہنا چاہیے۔ کیا ہمارے سلف عصبیت رکھتے تھے؟ کیا سنت کے مقابل میں انہوں نے کبھی شخصیتوں کو پیش کیا؟ سنت بتا دی گئی تو کیا کبھی انہوں نے یہ پیش کیا کہ یہ تو فلاں کا طریقہ تھا؟ سنت کے مقابل میں کبھی وہ جرات ہی نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ حوالے ہمارے لیے بہت اہم ہیں اور اپنے لیے بہت بڑی شکر گزاری کی چیز ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا فضل ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اور اس نوازش کے بدلے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ سچے فرما بردار ہیں، سچے نبی کے پیروکار ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نبی کی سنتوں کے پیروکاروں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ وہ ولی ہیں اس روئے زمین پر جو سنت کے پیروکار ہیں۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نام ہے، پوری اسلامی اور دینی زندگی کا نام ہے۔ جو کچھ آپ نے رسالت کی تعلیم دی، جو بھی آپ نے دین کے اوپر چل کر کے اسوہ حسنہ ہمارے لیے چھوڑا، سب سنت ہے ہمارے لیے۔ غیروں سے آپ کا کیا طریقہ ہے وہ بھی ہمارے لیے سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہود سے معاملہ کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، ہمارے لیے وہ بھی سنت ہے۔ ہم ضرورت پر غیروں سے لین دین کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت پر نکلے تو یہ غیر مسلم کو راستہ بتانے والا مقرر کیا، ہائر کیا، بھروسہ کیا اس پر۔ یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ لوگوں سے معاملہ داری کرنا، لوگوں سے لین دین کرنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنا۔ پڑوسی وہ ہیں، ہمارے اصل پڑوسی وہ ہیں جو ہمارے دروازے سے، جن کا دروازہ سب سے قریب ہو، ہمارے گھر سے جن کا گھر سب سے قریب ہو، وہی ہمارے اصل پڑوسی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا، وہ برتاؤ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں اسی برتاؤ پر چلنا چاہیے۔ ہمارے لیے جس طرح آمین رفع الیدین نمونہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایسے تعامل، آپ کا برتاؤ، آپ کا معاملہ، آپ دوسروں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، یہ سب نمونہ ہے۔ اپنوں کے لیے کتنی فکر کرتے تھے، غیروں کے لیے کتنی فکر کرتے تھے، سب نمونہ ہے ہمارے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی ایک پہلو کو اگر پکڑا جائے گا تو آدمی خطرے میں پڑ جائے گا، دھوکے میں پڑ جائے گا۔ سنت پوری ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ مکی زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی ہمارے لیے ایک ماڈل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی جب ایک اسلامک اسٹیٹ کی حیثیت حاصل کر لیا مدینہ نے، اور آپ ایک پاور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی مدد سے پائے، تو آپ کی زندگی وہاں بھی نمونہ ہے۔ آپ نے پاور میں آنے کے بعد، غلبے میں آنے کے بعد، فتوحات کی کثرت کے بعد آپ کا طریقہ کیا تھا، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو کیسے تھے۔ آپ گھر میں دیکھیے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ گھر میں کیسا تھا۔ آپ فرماتے ہیں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں میں، اپنے بچوں میں، اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں میں اپنی بیویوں میں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو یہ سب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کیا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کچھ پہلوؤں پر تو دیندار اور سنی بنا رہتا ہے، اصل اہل حدیث اپنے آپ کو بتاتا ہے، لیکن اکثر پہلو اس کے چھوٹ جاتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان تھے،
کتنے مہربان تھے. ہم 2 لفظ نہیں برداشت کر پاتے, 2 لفظ, 2 سنٹنس نہیں برداشت کر پاتے اگر ہمارے مزاج اور ہماری طبیعت کے خلاف بات ہو جائے, ہمارے منشا کے خلاف بات ہو جائے. ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا. ایک شخص آتا ہے اور آپ کو بھری مجلس میں کہتا ہے, عبد المطلب کی اولاد, آپ کے دادا کا نام عبد المطلب, یہ بڑی نادہندہ ہے, ان کو دینا نہ پڑے, یہ ایسے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹیک کیا, لیکن دیکھیے آپ کا تحمل کیسا تھا, برداشت نہیں کر پائے مجلس میں آپ کے صحابہ, لیکن آپ نے انہیں تنبیہ کر دیا, آپ نے سمجھا دیا. جذبے آتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا بھی کہیں بے ادبی ہوتی ہے تو برداشت نہیں ہوتا, لیکن جیسے آپ کی ہدایت آتی ہے فوراً اپنی جگہ پر رک جاتے ہیں. آپ کی ہدایت, آپ کیسے تھے آپ سوچئے, ہم برداشت کر پاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے ہیں. ہم جنت کے لالچی لوگ ہیں, ہمیں فکر ہے جنت کی, تو جنت کا لالچی اور فکر مند آدمی ہمیشہ سوچتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کون سی چیز ہمارے لیے مددگار ہو جائے گی. اللہ اور اس کے رسول نے کس چیز کو, کس عمل کو, کس طریقے کو ہمارے لیے جنت کا طریقہ بتایا ہے, جنت کا عمل بتایا ہے. ہم سننے کے بعد, جاننے کے بعد اس پر کتنا عمل کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اپنا حق چھوڑ دے, اپنا حقدار ہونے کے بعد اپنا حق چھوڑ دے, آپ فرماتے ہیں بیچ جنت میں میں اس کے لیے ایک محل کا ذمہ دار ہوں, گارنٹر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اب جنت کے لالچی لوگ کہیں ادنا کہتے ہیں اپنا حق ہے, حق لینا ضروری ہے, ظالم سے بدلہ لینا ضروری ہے, حق چھوڑنا صحیح نہیں ہے. کہیں بندہ حق چھوڑتا ہے تو اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہوتی ہے کہ بڑے فتنوں سے بچنے کے لیے ہم کہیں اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں, ہم کہیں اپنا منصب چھوڑ دیتے ہیں, ہم کہیں اپنا وحدہ چھوڑ دیتے ہیں, کہیں منبری چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے, دین میں مصلحت کیا ہے. اگر ایک اللہ کے بندے نے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کہیں دستبردار ہو گیا یا سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو, اللہ دیکھتا ہے اس کی نیت کو, اللہ دیکھتا ہے اس کے جذبے کو. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. جس منہج اور عقیدے کی بنیاد پر, جس طریقے کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو ممتاز کہتے ہیں, یقیناً حق ہے کہنے کا, یقیناً یہ سچائی ہے کہ جو سچا مسلم ہے, سچا نبی کا پیروکار ہے اور اصل امام آپ کو مانتا ہے اور آپ کے صحابہ کے طریقوں پر چلتا ہے, یقیناً وہ ممتاز ہے لوگوں میں. لیکن جہاں جہاں اس سے کوتاہیاں اور کمیاں ہوتی ہیں اسے دیکھنا چاہیے کہ یہاں ہم کتاب و سنت اور سلف کے طریقے سے ہم ہٹ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں کتنی بڑی شہادت دی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بچہ, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے 2 عظیم جماعتوں میں صلح کرا دے گا. سرنڈر کر دیا تھا. کیوں کر دیا تھا؟ اس لیے کر دیا تھا کہ اختلاف اور جھگڑوں کے بیچ میں جو آدمی چھوٹا بن جائے اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے. اور اصل بلندی کیا ہے؟ اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی جنت کا ملنا ہے. آپ بتائیے, ہم یہاں سب جمع ہیں, ہم چھوٹے بڑے, ہمارے عزیز اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں جمع ہیں. کیا مقصد ہے؟ اصل مقصد تو ایک ہی ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جمع ہونا, اس کو راضی کرنا, اس کی رحمتوں کا حقدار بنانا اور اللہ تعالیٰ کی جنت کا حقدار بنانا اپنے آپ کو کہ اللہ ہمیں جنت دے دے. جنت کے لیے یہ ساری جد و جہد ہے, یہ وقت, یہ جان مال کی قربانی, یہ کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قربانیاں اس لیے مانگی ہے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت دینا چاہتا ہے. جنت کا لالچی آدمی
جذبات آتے ہیں تو جنت کی لالچ میں وہ جذبات کو کنٹرول کرتا ہے. آپ بتائیے، کبھی سوچئے ہماری بیٹی پر کوئی تہمت لگا دے تو ہم کہاں تک جائیں گے؟ کوئی جھوٹی تہمت لگا دے بدکاری کی، ہم کہاں تک جائیں گے؟ آدمی وہاں تک جائے گا جہاں تک اس کی طاقت نہیں ہوگی، وہاں تک جانے کی کوشش کرے گا. لیکن آپ دیکھیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ سارے انبیاء کی امتوں میں جن کا ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کی بیٹی ام المومنین سارے امت کے مردوں اور عورتوں کی ماں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیوی ہیں. تہمت لگائی گئی تھی، تہمت لگایا منافقوں نے، اور اس کے بعد آپ کے خالہ زاد بھائی مشتاح سے بھی وہی غلطی. باتیں جب افواہ کوئی ہوتی ہے یا بات جب پھیلائی جاتی ہے، تو جب باتیں پھیلائی جاتی ہیں تو برے لوگ پلاننگ سے کرتے ہیں، منصوبہ بنا کر کے کرتے ہیں، اور سادہ لوگ باتوں میں آ جاتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے جب بات کوئی پھیلائی جائے تو بہت چوکنا رہنا، ان کو شیئر نہیں کرنا، ان کو فارورڈ نہیں کرنا، ان کو ایک دوسرے سے بیان نہیں کرنا، دیکھنا کہ بات کا اصل کیا ہے، سرچشمہ کیا ہے، بات آئی کہاں سے. تو بات تو پھیلائی تو بعد صحابہ جو پکے صحابہ تھے انہوں نے بھی وہی بات کہہ دی، انہیں تنبیہ ہوئی، انہیں اسلام کے قانون کے مطابق ان کے کارروائی ہوئی. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے اور بڑے غریب تھے، خرچہ بھی یہی چلاتے تھے، ان کا خرچہ بھی یہی چلاتے تھے، یعنی کفالت کرتے تھے، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے تھے کفالت کرتے تھے. انہوں نے اس موقع پر قسم کھا لی کہ اب میں مستح کو کوئی مدد نہیں کروں گا. کون سی بڑی بات تھی؟ ہمارے اپنے سماج میں ہمارے گھر والوں پر کوئی ہمارا اپنا رشتہ دار جھوٹی تہمت لگائے اور ہم اس کا سپورٹ کرتے ہوں تو کیا کریں گے؟ تو بہت معمولی بات تھی. لیکن انہوں نے قسم کھائی کہ ہم کوئی مدد نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، جو لوگ جتنے بڑے مقام اور منصب پر ہوتے ہیں ان کا دین اور ان کا مقام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، ذمہ دار سمجھتے ہیں، ان سے قربانی بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی معافی پسند ہے کہ نہیں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ کے نبی نے بلوایا، پوری آیت پڑھی، کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے، ابو بکر تم نے جو قسم کھائی ہے غصے میں آ کر کے، بالکل غصہ فطری ہے، قسم کھانا کہ میں مدد نہیں کروں گا، یہ انسان ایسی صورتحال میں یہ سب فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن تقاضا یہ ہے کہ جو جنت کا لالچی ہے وہ معاف کیسے کرتا ہے؟ وہ معاف اس طرح کرتا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا لالچی ہے. معاف کر دیا کسی بھائی کو، کس لیے معاف کر دیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اللہ سے معافی کا محتاج بندہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہے، ہمیشہ معاف کرتا رہتا ہے. آپ دیکھیے وہ آئے، کہا ایسے ہی میں جاری رکھوں گا مدد، جیسے پہلے دیتا رہتا تھا ایسی ہی کفالت کروں گا جیسے پہلے کفالت کرتا تھا، اور معاف کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اللہ تعالیٰ کی معافی چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ کی بخشش چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بخشش کا لالچی مسلمان کبھی بھی ناجائز اور غلط باتوں پر اڑتا نہیں اڑتا ہے. وہ تو اپنی بخشش کا لالچی ہوتا ہی ہے. کتنا لالچی ہوگا اپنی بخشش کا؟ بہت لالچی ہوتا ہے. رات دن اللہ تعالیٰ کی بخشش کا فکر مند ہوتا ہے، اسی لیے اسے فکر ہوتی ہے کہ کہیں شرک نہ ہو،
اسی لیے شرک کے بارے میں چوکنا رہتا ہے. سنا لفظ شرک, پڑ گیا تحقیق میں, فکر میں, یہ شرک تو نہیں ہے. دعا کرتا رہتا ہے, اے اللہ اس شرک سے بھی بچا جو جانتا ہوں. معلوم نہیں کتنے شرک ہیں جو جانتا ہی نہیں ہوں, شرک ہے کہ نہیں, شرک ہے کہ نہیں, لیکن یہ ہے معلوم کہ شرک پر مرنے والا اس کے لیے جنت حرام ہے. دعا کرتا رہتا ہے, بدعتوں سے بچتا رہتا ہے. بدعتیں, اللہ کے نبی ہر خطبے میں فرماتے تھے, اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے تھے سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے, سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور آپ فرماتے تھے سب سے بدترین چیز بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے, ہر بدعت کی جگہ جہنم ہے. بدعت کا لفظ ایک مسلمان سنے اس کو فکر ہو جانی چاہیے کہ بدعت ہے. تو جب بدعت کوئی بتا دے کہ یہ بدعت ہے تو دور تو بدلتا رہتا ہے, ذہنیتیں بدلتی رہتی ہیں. بدعت کو سنت ثابت کرنے والے ہر دور میں رہتے ہیں, لیکن فتنوں کے دور میں کثرت کے ساتھ رہتے ہیں. آج آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں جو سچے سنت پر, سچی سنت پر چلنے والی جماعت کو بھی بدعتی کہتے ہیں کہ بدعتی لوگ ہیں. کیا بدعت ہے ان کی؟ جمعہ کے دن آپ ایک اذان کہتے ہیں تو بھی بدعت ہے. کیوں یہ بدعت ہو گئی؟ کیوں؟ عام لوگوں کے طریقے کے مطابق آپ نہیں چلتے, اس لیے بدعت ہے. یہ فتنہ ہو گیا. کیوں فتنہ ہے؟ میجارٹی جو ہے اس پر نہیں عمل کرتی. ان کے ہاں دو اذانیں ہوتی ہیں. ایک سفر میں تھے ہم لوگ, کوکن کے ایک بستی میں ایک اجتماع تھا. وہاں ایک شافعی مدرسے کے بڑے علماء, وہاں کے مفتی بھی شریک تھے. مطلب باقاعدہ پروگرام میں وہ شریک تھے, ایک اشتہار میں سب کا نام تھا. اس موقع پر میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب, مشہور عالم کتاب علوم کا ایک پیج اپنے مقصود بھائی سے کہہ کر کے اس کا ایک مطلب زیروکس منگایا تھا کہ بات ضرور میں رکھوں گا کہ اس کے نام پر بھی اہل حدیثوں کو بدنام کیا جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور شعراء آفاق کتاب میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے ایک سوال کے جواب میں کہ آپ کیا کہتے ہیں جمعہ کی اذان کے بارے میں؟ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہی مجھے سب سے زیادہ محبوب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ آپ جب ممبر پر آتے تھے تب اذان ہوتی تھی, آپ جب ممبر پر بیٹھتے تھے تب اذان ہوتی تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. یہی طریقہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا, یہی طریقہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی تھا, حضرت عثمان کے زمانے میں بھی تھا. حضرت عثمان کے دور میں ایک زورا نامی جگہ پر انہوں نے اذان دلوائی معلومات کے لیے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو یہ طریقہ فتنے کا ہو گیا. تو دور جب بدلتا ہے, ذہنیتیں جب بدلتی ہیں تو یہ بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ سنت کو بھی لوگ بدعت ثابت کرنے کے لیے اور سنتوں کو کہتے ہیں اختلاف پیدا کرنے کا کام ہے. آپ سنت کی بات کریں گے تو کہیں گے اختلاف پیدا کرنے کا کام. تو اختلاف وہ پیدا کرتے ہیں جو لوگ, ہم دو اذان کو بدعت نہیں کہتے, ہم دو اذان کو بدعت نہیں کہتے, لیکن ایک اذان کو آپ بدعت اور فطرہ کیسے کہتے ہیں جو نبی کا طریقہ تھا, جو حضرت ابوبکر عمر یعنی شیخین کا طریقہ تھا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت کی فکر کرنا اور بدعتوں سے بچنا ایک جنت کے لالچی کا یہ طریقہ ہے. بدعت کیا ہے؟ چوکنا ہو جائے. بدعت سماج کے حساب سے نہیں, سماج کے جتنے کثرت کے ساتھ بدعتی ہوں گے وہی اپنے آپ کو کثرت کے ساتھ سنی کہنے والے ہوں گے. تو یہ پیمانہ نہیں ہے. پیمانہ یہ ہے کہ جو دعویٰ اور عمل ہے اس کو سنت اور دلیل سے ثابت کیا جائے. سنت اور دلیل سے اگر ثابت نہیں ہے تو دعووں کا کوئی اعتبار نہیں ہے, دعووں کو رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں اس موقع پر اپنے کو اور آپ سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ کی
جنت ملنے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جسے جنت مل گئی، جہنم سے بچا لیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. تو جنت کیسے ملے گی؟ جنت قربانیوں سے ملتی ہے. نفس کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اور یہ سمجھ کر کے کہ یہ جان و مال اور ہمارے جذبات یہ سب دین کے لیے ہیں، دین کے تابع ہیں. کہیں غصہ بہت زیادہ آتا ہے غصہ، لیکن غصے کو کنٹرول کر لینا، غصے پر قابو پا لینا، تھوڑی ہی دیر میں اندر کے عقیدے اور جذبے اور ایمان کی بنیاد پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی بنیاد پر کہ آدمی کو غصہ آئے تو غصے پر قابو پائے، اپنے آپ کو فوراً چوکن نہ ہو جانا چاہیے. حالات ہمارے بہت مختلف ہیں. چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہم گھروں میں، اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے گروپ اور نیٹ ورک میں، اپنے اپنے محلوں میں ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے رہتے ہیں. ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعلیم ہے. آپ پڑوسیوں کا حق بیان کرتے تھے، جبریل آ کر کے پڑوسیوں کے تعلق سے نصیحت کرتے تھے تو آپ ایسا لگتا تھا کہ جیسے پڑوسی وارث ہو جائے گا. پڑوسی کون؟ آپ کا پڑوسی آگے ہو، پیچھے ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو. ہمارا پڑوسی کوئی بھی ہو، اپنی جماعت کا ہو، غیر جماعت کا ہو. ارے جماعتوں کی تو بات نہیں، مذہب کی بات ہے، دھرم کی بات ہے. ہمارے دھرم کا ماننے والا ہو یا دوسرے دھرم کا ماننے والا ہو، یعنی جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کا کوئی دھرم نہیں، یعنی صحیح معنوں میں، لیکن حق اس کا بہت بلند ہے. اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کو ایسی تعلیم دیتے تھے، ایسی تعلیم. آپ کی ایک صحابی رسول کے ہاں بکری ذبح کی گئی تو آپ نے فرمایا، صحابی رسول فرماتے ہیں پڑوسی کو گوشت بھیج دو. تو بتایا جاتا آپ کا پڑوسی تو یہودی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی کے حق کی حدیث بتاتے ہیں. ہمارا پڑوسی ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے، لیکن ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا کریں گے جو ہمارا دین کہتا ہے. ہم غیروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں گے جیسے ہمارا دین کہتا ہے. انسانیت کے لیے ان کی فکر اور ان کے لیے بہتری اور نفع کا سارا کام ہم کریں گے، سوائے اس کے لکم دینکم ولی دین. مذہب اور عقیدے میں کوئی سمجھوتا نہیں. بھکتی میں وہ طاغوت کی بندگی کرتے ہیں، ہم اس کی کوئی تائید نہیں کر سکتے، کوئی تعاون نہیں کر سکتے، کوئی شرکت نہیں کر سکتے. کبھی بھی دل و دماغ کے گوشے میں 1% قبول نہیں کر سکتے، مان نہیں سکتے کہ یہ صحیح ہے. کیونکہ کلمہ اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کی بندگی کا کفر نہیں کیا جائے گا. ایک تو کفر وہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہیں. ایک کفر مسلمان بھی کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ ان کا کفر باطل ہے، ہمارا کفر حق ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ غیروں کی جو وہ بندگی کرتے ہیں ہم اس کا کفر کرتے ہیں کہ وہ بندگی کے لائق نہیں ہیں، اور وہ بندگی ان کی کرتے ہیں جو ایک ذرے کے برابر کسی چیز کے مالک نہیں. جن معبودوں کی وہ بندگی کرتے ہیں ان کے اندر اتنی شکتی اور پاور نہیں کہ ان کے معبودوں اور مورتیوں پر بیٹھی ہوئی مکھیاں وہ اڑا سکیں، اتنا بھی پاور نہیں. ذرہ برابر کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں. ہم اس کا انکار کرتے ہیں. من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ. جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ یہ بھی اس کا موقف اور اسٹینڈ ہو کہ اللہ کے سوا جتنوں کی عبادت ہو رہی ہو باطل. اس میں کوئی سمجھوتا نہیں. باقی غیر مسلموں کے ساتھ لین دین، معاملہ داری، پولیٹیکل ساجھیداری اور کاروباری ساجھیداری، ان کی مدد، ان کے خوشی غمی میں مطلب کسی بھی طرح سے ان کے ساتھ ہمدردی، یہ ہمارے اوپر کوئی سماجی سطح پر نہیں،
کوئی سیاسی سطح پر نہیں، کوئی مطلب کی بنیاد پر نہیں، کوئی مفاد کی بنیاد پر نہیں، دین کی بنیاد پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم کی بنیاد پر ہے۔ ہم اپنا جنت کے سب سے بڑے لالچی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، آدمی کا اپنا تو سب سے زیادہ اس کو فکر ہوگی، لیکن ہماری فکر غیروں کے بارے میں بھی ایسی ہوگی، ہمارے اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کے بارے میں بھی ایسی ہوگی، جو نبی کی سنتوں کے مقابل میں اپنے بزرگوں اور اماموں کا حوالہ دیتے ہیں، اپنے مسلک کا حوالہ دیتے ہیں، اور بہت ساری شرکیات میں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مبتلا ہیں۔ ہم ان کے لیے اور فکر مند ہوں گے، کیونکہ ہمارے کلمہ شریک بھائی ہیں۔ ہم ان کو اپنا، ہم جب گنتے ہیں کہ اتنے مسلمان ہیں ہم، تو سب کو گنتے ہیں، ہم کو وہ گنتے ہیں، ان کو ہم گنتے ہیں۔ لیکن جہاں جہاں غلطیاں ہوتی ہیں وہاں ہمدردی، جذبے کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، فکر کے ساتھ ان کو صحیح راہ پر لانے کے لیے درد مندی اور احساس ذمہ داری کے ساتھ ان کو بتانے کا کام ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، مناظرے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مناظرے سے اسلام مناظرے کے لیے نہیں، مناظرے سے حق نہیں ہے، حق کتاب و سنت سے ہے۔ اور غیروں کے لیے بھی ہمارا وہی طریقہ جو ہمارے نبی کا تھا، غیروں کو جہنمی کہنا، غیروں کو جہنم کا کندہ کہنا، اور دنیا بھر کی باتیں ان کے تعلق سے کہنے کے بجائے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کہیں ہدایت پر کیسے آ جائیں، کہیں موقع ملے تو کیسے ہم ان پر توحید پیش کر دے اور ان کو کامیابی کا راستہ بتا دے۔ حالات الگ الگ ضرور ہوتے ہیں، کبھی آدمی اپنی بات، اپنے آپ کو بچانے کے لیے مشکل میں ہوتا ہے، اپنے کو کیسے بچائے تو دوسرے کے لیے کیا کرے گا، لیکن اپنے کو بچانے کے ساتھ دوسروں کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طائف کی بستی والوں کے بارے میں، آپ کو میدان احد میں اتنی چوٹ پہنچائی گئی، آپ کا مبارک دانت ٹوٹا، دھس گیا آپ کی پیشانی میں نیزہ، لہو لہان ہے، آپ زخم کو بھرا جا رہا، اتنا گہرا زخم ہے، نڈھال ہیں آپ۔ اور کیا فرماتے ہیں وہ طائف کا مقام ہو یا میدان احد ہو، فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دینا، یہ نہیں جانتے۔ تو ہدایت کی اتنی فکر، اتنی مشکل اور اتنے ظلم کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی ظلم ہو تو آپ بتائیے ساری انسانیت کے مقابل میں وہ بڑا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، اے اللہ ان کو مت سزا دے، مت تباہ کر دے، ہو سکتا ہے ان کی اولاد مسلمان ہو جائے۔ اتنی لالچ، اتنی فکر ہوتی تھی۔ ہم سب کو بھی فکر ہونی چاہیے، اور ظالموں کے تئیں اتنا مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ظالموں کے تئیں مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہو، اپنی ذمہ داریاں ہم ادا کرتے رہیں، اپنا رول ادا کرتے رہیں، اپنا رول کرتے رہیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر ظالم ظلم کرنا نہیں چھوڑے گا، ظلم پر ظلم کرتا رہے گا اور حقداروں کو مشق شتم بناتا رہے گا، تو اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ کی سنت یہ ہے، یعنی اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بھی ظالموں کو جب حدوں سے آگے چلے گئے تو ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہی سنت ہمیشہ کے لیے اللہ کی ہے کہ جب ظالم حدوں سے آگے بڑھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا۔ ہمارا یقین ہو، اسی یقین پر ہمیں رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ عافیت میں رکھے، ملک میں بھی عافیت عام ہو، امن عام ہو، رواداری عام ہو۔ جو لوگ مشکلات پیدا کرتے ہیں امن و امان کے ماحول میں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھے، اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر رکھے۔ سنت پر جمے رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، سنت پر ہی ہماری موت ہو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جو سنت پر مرے گا اسی کو نجات ملے گی، جو بدعت پر مرا اسے کہاں نجات ہے، شرک پر مرا اسے کہاں نجات ہے۔
اتنی فکر مندی ہونی چاہیے ایک مومن کو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے, ہم سارے چھوٹے بڑوں کو اللہ تعالی تقوی کی زندگی جینے کی توفیق دے اور تقوی پر ہماری موت ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.